الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فیما عرضتم به اس بارے میں جو تم اشارے کنائے سے بات کرو، جو تم تعریضاً بات کرو. تو یہ عرض یعرض تعریض عربی زبان میں اس سے مراد اشارے کنائے میں کوئی بات کرنا ہے، ایسی بات جو بہت واضح اور بہت صریح نہ ہو بلکہ بین السطور اشارے کنائے سے کوئی بات کی جائے. تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں جو تم اشارتاً کوئی بات کرو من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی کے بارے میں، عورتوں کے نکاح کا پیغام، عورتوں کی منگنی کے بارے میں. خطبہ منگنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپاؤ اپنی جانوں میں، اپنے دلوں میں. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق کے احکامات چل رہے ہیں، یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے، ہم نے طلاق کے احکامات بھی پڑھے ہیں اور بیوہ ہونے کے بارے میں کچھ احکامات عدت وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں. تو عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا، عدت کے بعد نکاح ہوتا ہے. تو عدت کے اندر چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں یا کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہو، عدت کے اندر نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح کا پیغام کسی طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے، اشارتاً کنایتاً بات کی جا سکتی ہے. یا اگر کوئی شخص اشارتاً کنایتاً بات نہ کرے تو اپنے دل کے اندر پروگرام بنا سکتا ہے، خواہش رکھ سکتا ہے کہ میں اس عورت سے جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی تو میں اسے شادی کر لوں گا یا میں اسے نکاح کا پیغام بھیجوں گا. تو یہ دل کے اندر ایسی خواہش رکھنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. انسان کوئی غلط تو نہیں سوچ رہا، انسان کوئی اللہ کے نافرمانے کی بات تو نہیں سوچ رہا، انسان نکاح کی بات سوچ رہا ہے. اور نکاح یہ اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، تو اس نکاح کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہو. صرف سوچا ہی نہیں جا سکتا، صرف اس کو اپنے دل کے اندر خواہش کے طور پہ چھپا کے رکھنا صرف یہاں تک ہی جائز نہیں ہے، بلکہ تعریضاً اشارتاً کنایتاً بات کر لینا یا کسی طریقے سے پیغام پہنچا دینا، لیکن اشارتاً کنایتاً پیغام بھی دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ اس قسم کی بات کرے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ بطور خاص یا ماں باپ بات کریں کہ ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے بطور خاص یہ بات نہ کی جائے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں. اس قسم کی کوئی بات ہو، اشارتاً کنایتاً بات ہو، یا اس قسم کی بات ہو کہ ہمارا بھی دھیان کرنا، ہماری طرف بھی توجہ رکھیے گا. کوئی اس قسم کا اشارہ کنایا جس میں یہ پیغام موجود ہو کہ ہم رغبت رکھتے ہیں نکاح کے بارے میں.
تو دل میں بھی یہ بات رکھی جا سکتی ہے اور یہ بات باقاعدہ اشارتاً کنایتاً کی بھی جا سکتی ہے۔ اگر طلاق ہو جائے کسی عورت کو یا وہ عورت بیوہ ہو جائے، میں نے بات کی اگر طلاق ہو جائے، تیسری طلاق اگر ہو جائے تب، یا بیوہ ہو جائے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت پچھلے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی، عدت کے اندر رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور عدت کے بعد دوبارہ وہ پہلے شوہر سے نکاح بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ وہ تفصیلات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو پھر تو وہ اس کا شوہر تو فوت ہی ہو گیا، اب تو ظاہری سی بات ہے کہ اب وہ آگے ہی شادی کرے گی، پچھلا شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے۔ جہاں تک رجی طلاق کی بات ہے، پہلی اور دوسری طلاق کی، تو رجی طلاق کے بعد عدت کے اندر تو اس کے بارے میں سوچنا یا اس سے اشارتاً کنایتاً بات کرنا یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے، کیونکہ وہ عورت ابھی پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، ابھی اس کا پہلے شوہر کے ساتھ تعلق باقی ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے، عدت کے درمیان مکمل علیحدگی نہیں ہوتی۔ اگر عدت کے دوران مکمل علیحدگی ہوئی ہوتی طلاق رجی کے بعد بھی، تب پھر شوہر بغیر نکاح کے دوبارہ اس عورت سے رجوع کیسے کر سکتا؟ آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر طلاق رجی ہو تو عدت کے درمیان شوہر وہ رجوع کے معاملے میں زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب اگر شوہر کو رجوع کا حق ہے، اور رجوع کیسے ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ شوہر زبان سے کہتے ہیں میں رجوع کرتا ہوں، زبان سے کہنے سے رجوع ہو جائے گا، عملاً جو ہے وہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں، شوہر کی طرف سے پیش قدمی ہو، عملاً یہ بھی رجوع ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی ان کی مکمل علیحدگی نہیں ہوئی، ابھی اللہ نے عدت کے اندر لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سورۃ طلاق کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورت طلاق رجی کے اندر شوہر کے گھر میں رہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی میل ملاپ کی صورتحال پیدا کر دیں، اور اگر نیت اچھی ہو، اللہ کے احکامات پر عمل ہو، تو اللہ میل ملاپ کی صورت بنا دیتے ہیں۔ تو طلاق رجی کے اندر جس طرح ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں یہ سوچنا غلط بات ہے کہ میں اسے شادی کروں گا، کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، یا شادی شدہ عورت کو اشارتاً کنایتاً پیغام دینا، یا اس کا نکاح ختم کرانے کی کوشش کرنا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اسی طرح طلاق رجی کے اندر بھی اس عورت کے بارے میں یہ سوچنا اور اسے اشارتاً کنایتاً پیغام دینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ حکم، یہ کوئی حرج نہیں ہے تم پر، تم دل میں کوئی بات رکھو یا تم اشارتاً کوئی بات کر دو، تو یہ حکم کس صورت میں ہے؟ جب کسی عورت کو تیسری طلاق ہو جائے اور وہ عدت کے اندر ہو، یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ عدت کے اندر ہو، تو اس صورت میں کہ دل میں خواہش بھی رکھی جا سکتی ہے، پروگرام دل میں بنایا جا سکتا ہے، اور وہ کسی ذریعے سے لڑکی کے گھر والوں تک اشارتاً پیغام بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر عدت گزر جائے، چاہے وہ رجی طلاق کی کیوں نہ ہو، پہلی دوسری تیسری طلاق کی عدت گزر جائے یا بیوہ کی عدت گزر جائے، تب تو پھر پراپر منگنی اور نکاح وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صراحتاً بات کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ میں ذکر کر چکا ہوں کل، ہمارے ہاں یہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، بیوہ کی شادی کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اور اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ عورت شوہر کے نام پہ یا بچوں کے نام پہ زندگی اپنی ایسے ہی گزار دے۔ تو اسلام جو ہے وہ اسی کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ ایک عورت اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اسے طلاق ہو گئی ہے، تو وہ عورت آگے شادی کر لے، اس کی آگے شادی کرا دی جائے۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ تم وعدہ دو ان کو پوشیدہ، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی معروف بات کہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
دل میں تم رکھ سکتے ہو، دیکھیں دل میں رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں رکھنے سے کسی تک کوئی پیغام تو نہیں پہنچتا۔ تو کسی عورت کو تیسری طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کے درمیان دل میں، جیسے میں نے ذکر کیا، انسان پروگرام بنا سکتا ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں گا، دل میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اشارہ کنایہ کی اللہ نے اجازت دی ہے، اشارہ کنایہ کی عدت کے اندر اس لیے اجازت دی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اچھے خاندان کی ہے، اچھی دیندار ہے اور حسب نسب والی ہے، خوبصورت ہے، مال والی ہے، جس وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اگر ایک عورت میں ساری خوبیاں پوری ہیں اور بہت سارے مرد نکاح میں ہوں تو کوئی شخص وہ اشارتاً کنایتاً پہلے پیغام پہنچا سکتا ہے۔ جیسے کسی عورت کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو یا وہ عورت اسے طلاق ہو گئی ہو یا بیوہ ہو گئی ہو، تو اگر اس سے نکاح کرنے کے کئی خواہش مند ہوں تو جو پہلے بات کرے تو کوئی بھی بندہ پہلے بات کر سکتا ہے، تو اس طور پر اشارتاً عدت کے اندر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارے کی اجازت اس لیے دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتے تو پھر بھی تم نے کوئی نہ کوئی پروگرام بنانا تھا، پھر بھی تم سے کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جانی تھی۔ اللہ کو پتہ تھا تم کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کرو گے، اللہ سے زیادہ انسان کو اور انسان کی فطرت کو کون جانتا ہے؟ اللہ نے انسان کو اور انسان کی فطرت کو اور انسان کی اعضاء کو، دل کو، دماغ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، تو اللہ نے آسانی کرتے ہوئے تمہارے لیے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تم دل میں ایسی بات سوچ لو یا تم اشارتاً کنایتاً عدت کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دو، اللہ کو پتہ تھا تم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کرو گے، اللہ نے تم پر آسانی کرتے ہوئے اللہ نے تم آسانی کر دی ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً بات کرو۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ آسانی ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ کتنی آسانی کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے جہاں انسان سے کوتاہی ہو ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مشکل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حل نکالے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے۔ تو ہمارا دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ماؤں سے بھی 70 ماؤں سے بھی اور زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اللہ نے جب تمہیں اجازت دے دی ہے تو اب تم نے صراحت سے بات نہیں کرنی۔ اب یہ نہ ہو کہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں یا خفیہ وعدے وعید پہنچائے جا رہے ہوں، صراحت کے ساتھ نہیں، عدت کے اندر صراحت سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارا دھیان کیا ہے، تم اشارتاً بات کر سکتے ہو لیکن تم صراحت سے بات نہیں کر سکتے، تم پوشیدہ وعدے نہیں دے سکتے انہیں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف بات کرو۔ معروف بات ہو سکتی ہے، معروف کیا چیز ہے؟ ایک معروف ہوتا ہے، ایک منکر ہوتا ہے۔ معروف سے مراد جانی پہچانی بات، ایسی بات جو قابل قبول ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور منکر وہ چیز ہوتی ہے جو قابل قبول نہ ہو، جس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں، جس کو لوگ اجنبی سمجھیں، برا سمجھیں۔ اور معروف ایسی چیز جو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں، لوگوں کے ہاں وہ چیز اچھی شمار ہو۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت کے اندر جس کی اجازت موجود ہے وہ معروف ہے، یا شریعت جس کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور ہر وہ چیز شریعت جس سے منع کرتی ہے وہ منکر ہے۔ یہ معروف اور منکر یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہے، اگرچہ اللہ نے یہ چیزیں ہماری فطرت اللہ نے بنائی ہے اور بڑی فطرت سلیمہ بنائی ہے۔ اگر انسان اس کی فطرت جو ہے وہ معاشرے کے آلودہ ہونے کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کے غلط خیالات کی وجہ سے، وہ معاشرے کی آلودگی، اس کے ماں باپ کے غلط خیالات انسان کی فطرت پر حاوی نہ ہو گئے ہوں اور انسان اصل فطرت پر ہو، تو اللہ نے انسان کی فطرت سلیم بنائی ہے۔ انسان کو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جن کو دین اچھا سمجھتا ہے، جن کو اللہ نے اچھا قرار دیا ہے۔
اور انسان کو وہی باتیں بری لگتی ہیں جو ہمارے دین کے اندر بری ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے برا ذکر کیا ہے۔ تو معروف کیا چیز ہے؟ معروف وہ چیز ہے جس کی دین کے اندر حکم موجود ہے یا اجازت موجود ہے، اور وہ جانی پہچانی چیز ہوتی ہے۔ اور منکر وہ چیز ہے کہ جو دین کے اندر ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم صراحت سے کوئی بات نہیں کر سکتے، چاہے تم پوشیدہ پیغام دے دو، یہ کام نہیں تم کر سکتے۔ تم نے پوشیدہ پیغام نہیں دینا، معروف بات کرنی ہے۔ معروف بات وہ جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے اور جس کو معاشرہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم پیغام پہنچاؤ کسی طریقے سے عورت تک، اور اس کے باپ اور اس کے بھائی غیرت میں آ کر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہ غیر معروف بات ہے۔ باپ بھائی وغیرہ ان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی، خاص طور پہ ان حالات میں کہ اس قسم کا صراحت سے پیغام پہنچایا جائے۔ معروف طریقے سے بات ہو سکتی ہے، اور جو بھی معاشرے میں معروف طریقہ ہے شریعت کی حدود کے اندر، تو وہ چیز ہو سکتی ہے اشارے کنائے کے ساتھ۔ یہاں بھی وہی مراد ہے جس کے پیچھے ذکر ہوا کہ تم اشارتاً بات کر سکتے ہو، یہاں بھی اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ تم پوشیدہ وعدہ نہیں دے سکتے، یعنی یہاں بھی صراحت مراد ہے، تم پوشیدہ صراحت سے بات نہیں کر سکتے، یعنی مراد وہی ہے کہ تمہیں اشارے کنائے میں کوئی بات کرنی ہے تو تم کر سکتے ہو، معروف بات ہوگی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ تم پختہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی چیز اپنی مدت کو۔ عدت مراد ہے یہاں، یعنی جب تک عدت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح کی گرہ کو پختہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی عدت کے دوران تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی بات بھی پختگی سے اور صراحت سے نہیں کر سکتے۔ نہ تم عدت کے اندر نکاح کر سکتے ہو، اور نہ تم عدت کے اندر صراحت سے بات کر سکتے ہو۔ ہاں، جب لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے جو اللہ نے طے کر دیا ہے عدت کی صورت میں، ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں طلاق کی صورت میں بھی، اور وفات کی صورت، شوہر کی وفات کی صورت میں بھی، بیوہ ہونے کی صورت میں بھی۔ تو جب تک عدت مکمل نہ ہو جائے تب تک تم نکاح کی گرہ کو مضبوط نہیں کر سکتے، تم صراحت سے بات نہیں کر سکتے، تمہیں اشارے کنائے میں کوئی بات کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اور اگر کوئی کر دے، عدت کے اندر اگر نکاح ہو جائے تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے، وہ نکاح باطل ہوتا ہے، وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ ایسا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اگر کسی نے جہالت کے اندر کر لیا ہے، لا علمی کے اندر کر لیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس بچ جاؤ اس سے۔ اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسان احکامات بیان فرمائے ہیں، تو اب اللہ نے جتنی اجازت دینی تھی اجازت دے دی ہے، اب تم نے ان اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ کراس کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے اسے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ ایک انسان اللہ کی حدوں کے قریب جائے تو کیا پتہ انسان لا علمی میں اللہ کی حدوں میں مبتلا ہو جائے، تو تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ صرف تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں جانتے، تمہارے دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، تم دل کے اندر جو الٹے سیدھے پروگرام بنا رہے ہو اگر نافرمانی کے، دین اسلام کے خلاف، تو اللہ ان کو جانتا ہے۔ تم کو ظاہراً اعمال کرو اللہ کے نافرمانی کا، یا تم دل کے اندر ایسی بات سوچو، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جہاں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والے ہیں، اس شخص کو جو اللہ کی طرف رغبت رکھے، جو نیکی کرے، یا اگر اس سے کمی کوتاہی ہو جائے، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے، جہاں اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، وہاں جو کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اکڑنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ رب العالمین ان کو کسی عام شخص کی طرح یا دنیا میں کسی عام
عہدیدار یا کسی حکمران یا بادشاہ کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. پھر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے. یہ بات جان لینی چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس طرح اللہ پھر انتقام بھی بہت سخت لینے والے ہیں. جب اللہ سزا دینے پر آتے ہیں پھر اللہ جیسی سزا بھی کوئی نہیں دیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشقیں کسیں گے اور اللہ تعالیٰ جیسے باندھیں گے اور جکڑ کے رکھیں گے، ایسا کبھی کسی نے کسی کو جکڑا بھی نہیں ہوگا. تو ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب سزا دینے میں بھی بڑا جلد ہے، بڑی جلدی اللہ کی طرف سے سزا بھی آ جاتی ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. تو انسان کو اللہ کے ساتھ مقابلے میں نہیں اترنا چاہیے. اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے انسان کوئی عمل علانیہ کرے، چاہے کوئی انسان کوئی عمل کوئی بات بری دل کے اندر سوچے، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. اے لوگوں، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی پھر اس کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کرتا جو اللہ سے مقابلے میں اتر ہے. ہاں، جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے یا فرما برداری کی کوشش کرے، جتنی کوشش اسے ہو سکے. کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لے. ایسے لوگوں کے لیے، اگر ایسے لوگوں کے گناہ بہت زیادہ بھی ہو جائیں، زمین ان کے گناہوں کی بھر جائے، تو اللہ رب العالمین وہ معافی مانگنے پہ آئیں. اللہ رب العالمین معاف کرنے میں وقت نہیں لگاتے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، کمی کوتاہی ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے سامنے اکڑے تو پھر اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ایک انسان کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، تحمل والے ہیں، بردبار ہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، جیسے بات ہوئی. لیکن اگر کوئی پرواہ ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین سے غنا کا مظاہرہ کرے، تو پھر اللہ رب العالمین سے زیادہ انتقام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو. اچھا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ولا جناح علیکم، اور یہاں بھی ہم نے پڑھا لا جناح علیکم. اور قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ لا جناح علیکم یا لیس علیکم فی الدین من حرج، تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اللہ کی طرف سے گنجائش ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے گنجائش نہ ہو، جہاں اس قسم کی آیات نہ ہو لا جناح علیکم، تو وہاں پھر جناح ہوتا ہے، وہاں پھر گناہ ہوتا ہے، وہاں پھر حرج ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، کہ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے بچ جاؤ. یعنی جب اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں انسان کو گنجائش ہے، وہاں انسان اس گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جہاں اللہ کی طرف سے گنجائش نہیں ہے، جہاں دو ٹوک حکم ہے، تو وہاں اس دو ٹوک حکم پر عمل کرنا ہوگا. اگر نہیں انسان عمل کرے گا تو پھر گناہ ہوگا، اور تھوڑا نہیں ہوگا، پھر بہت زیادہ ہوگا. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جو نہ چھوا ہو تم نے ان کو، او تفرضوا لهن فریضہ،
یا نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے مقرر کردہ چیز۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دو، اگر تم نے انہیں چھوا نہیں ہے یا تم نے اگر ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چھوئے بغیر بھی طلاق دی جا سکتی ہے، حق مہر مقرر کیے بغیر بھی طلاق دی جا سکتی ہے بلا وجہ۔ بلا وجہ تو کبھی بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی وجہ ہو تو، اگر کوئی وجہ ہو طلاق کی تو طلاق دی جا سکتی ہے، رخصتی سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، چھونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، حق مہر مقرر کرنے سے بعد بھی دی جا سکتی ہے، حق مہر مقرر کرنے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ طلاق دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر طلاق دینے کی وجہ ہو، بلا وجہ طلاق تو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا، اور اللہ رب العالمین نے ایک بہترین معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے جو ایک سسٹم بنایا ہے خاندانی نظام، یہ خاندانی نظام جو ہے لوگ اس کے مطابق عمل کریں، لوگ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلیں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے ساتھ لڑکا لڑکی میں نکاح ہوتا ہے، مرد عورت کے اندر ایک تعلق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ تعلق تا زندگی برقرار رہے، بلا وجہ اس تعلق کو نہ توڑا جائے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی خلا کی، جب ہم نے آیت کریمہ پڑھی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو اور ہم نے مردوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، الہ کا جب ہم نے پیچھے پڑھا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ طلاق کا جو ارادہ ہو رہا ہے یہ جائز طور پر ہو رہا ہے کہ ناجائز طور پہ ظلم و زیادتی کے طور پر ہو رہا ہے، بلا وجہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کو سنتے بھی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں، تو ان معاملات میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ تو بلا وجہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی وجہ ہو طلاق کی تو طلاق دی جا سکتی ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ طلاق دینا یہ ویسے ہی ناجائز ہے، وجہ ہو تب بھی ناجائز ہے، نہیں۔ بعض ادیان میں اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے یہ سختی رکھ دی کہ علیحدگی نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کے اعمال کی وجہ سے یہ سختی تھی، ہمارے دین میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی تا زندگی ساتھ ساتھ رہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو کسی کی طرف سے تو وہ برداشت کریں، اللہ سے صبر کی امید رکھیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ لیکن اگر وہ دونوں نہیں چل پا رہے، اللہ کی حدود قائم نہیں رکھی جا رہی، تو طلاق ہو سکتی ہے، طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی وجہ ہو تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے، یاد رکھیے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں کو ایک طلاق دی ہے، پھر رجوع بھی کر لیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں، آپ نے ان کو ایک دفعہ طلاق دی اور پھر آپ نے ان سے رجوع کر لیا، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ نے رجوع کر لیا، اور آپ نے بعض بیویوں کو آپ نے طلاق دی اور وہ آپ سے علیحدہ بھی ہو گئیں۔ تو اس قسم کی احادیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ تو طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ طلاق دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی وجہ ہو طلاق دینے کی تو طلاق دی جا سکتی ہے، چھوئے بغیر بھی دی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، چھونے کے بعد بھی اگر کوئی وجہ ہو تو۔ حق مہر مقرر کرنے کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے کوئی وجہ ہو تو، اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سے پتہ لگا چھوئے بغیر طلاق ہو سکتی ہے۔ چھوئے بغیر طلاق ہو تو عدت کتنی ہوگی؟ عدت نہیں ہوگی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حق مہر مقرر کیے بغیر بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس سے پتہ لگا، دیکھیے طلاق اس کا تعلق نکاح سے ہے، نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی، نکاح نہیں ہوگا تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان اگر اس کی کسی عورت سے شادی ہوئی ہے تو وہ اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے، کسی عورت سے شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی سے پہلے تو کسی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک انسان اپنی ہی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کی بیوی کو یا کسی ایسی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تو طلاق کے لیے ضروری ہے کہ نکاح ہو۔ اگر حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے
تو اس سے پتہ لگا کہ وہ طلاق کسی نکاح کے نتیجے میں ہوگی، تو اس سے پتہ لگا کہ حق مہر مقرر کرنے سے پہلے نکاح بھی ہو سکتا ہے، تو حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تو صورت ہے نا کہ نکاح، آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کی سب سے اہم شرط حق مہر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ حق مہر نکاح سے پہلے ادا کر دیا جائے پورے کا پورا، یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ حق مہر مقرر کر دیا جائے لیکن اس کو ادا بعد میں کر دیا جائے، کہ جی 2 لاکھ حق مہر ہوگا، یا اتنا سونا یا فلاں چیز حق مہر ہوگی، تو حق مہر مقرر کر لیا جائے اور اس کو نکاح سے پہلے یا نکاح کے موقع پر ادا کر دیا جائے، بڑی اچھی صورت ہے۔ حق مہر مقرر کر دیا جائے لیکن اس کو نکاح کے وقت نہ دیا جائے، نکاح کے بعد دیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلی آیت میں۔ اور اگر حق مہر مقرر نہ ہو، اس کے بغیر نکاح ہو جائے، ایسے بھی بعض دفعہ حالات ہو جاتے ہیں جھٹ پٹ نکاح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جلدی میں نکاح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ حق مہر اور ان چیزوں کے مقرر کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اگر حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جائے اور اللہ نہ کرے ایسے حالات بن جائیں کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے، حق مہر مقرر کرنے سے ابھی مقرر نہیں کیا، نکاح ہو گیا، ابھی مقرر نہیں کیا تھا کہ طلاق بھی ہو گئی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی طلاق کی وجہ ہو تو۔ چھوئے بغیر طلاق بھی ہو سکتی ہے اور حق مہر مقرر کیے بغیر طلاق بھی ہو سکتی ہے، اور اگر طلاق ہو سکتی ہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں پھر حق مہر کا کیا کرنا ہوگا اگر طلاق ہو گئی حق مہر مقرر کیے بغیر؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور فائدہ دو ان کو، انہیں فائدہ دو، ان عورتوں کو انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ دیکھیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا طلاق کی صورت میں کہ اگر طلاق ہو جائے تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کو جو بھی دے رکھا ہے تم ان سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اگر خزانہ بھی دے رکھا ہے، سورہ نساء کے اندر ہم نے پڑھا، میں نے آیت کریمہ ذکر کی تھی، اگر خزانہ بھی دے رکھا ہے تو وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہاں خلا کی صورت میں حق مہر واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا، حق مہر دیا ہی نہیں اور طلاق کی نوبت بھی آ گئی ہے، طلاق دی جا سکتی ہے لیکن طلاق کی صورت میں کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہوگا۔ یہ کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مقرر نہیں ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے شخص پر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، فائدہ دینا ہے بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے فائدہ دینا ہے، معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے۔ معروف سے مراد یعنی اگر کوئی مالدار ہے تو وہ معروف طریقے سے اپنے مال کے مطابق، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنے عرف کے مطابق۔ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا اور ایک گھر کے اندر عورتوں کا حق مہر ایک فرض کریں 1,00,000 روپے کے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اتنا ہی دے دیا جائے، کم و بیش دے دیا جائے، قریب قریب اس کے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہیں ان کے ہاں حق مہر کم ہوتا ہے تو کم حق مہر دے دیا جائے، اگر مقرر نہیں ہوا تو معروف کے مطابق دے دیا جائے۔ اب اس موقع پر جو ہے وہ تنگی سے، تنگ دلی سے، بخل سے کام لینا صحیح نہیں ہے، عورتوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، نیک لوگوں پر، اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جی ہم نے تو حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، حق مہر مقرر کرنا چاہتے تھے، بس حق مہر مقرر نہیں ہو سکا، جھٹ پٹ نکاح ہو گیا، پھر ایسے حالات بن گئے کہ طلاق کی صورت بن گئی، حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا، اب ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، یا ہم بس جو ہے وہ انسان بالکل ہی نہ ہونے کے برابر کچھ دے دے، ایسی چیز جو عرف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر یہ چیز ضروری ہے، یہ حق ہے محسنین پر کہ وہ یہ کام کریں۔